السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 31 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میرے باپ نے ناگ محل کی خوبصورت کنیز شاتھا سے شادی کی، پھر 8 سال ناگ دیوی کی خدمت میں شاتھا کے ساتھ ہی گزارے۔ اس کے بعد اپنے جادوئی شوق کے لیے جنگل چلا گیا، میں بھی ساتھ ہی تھا۔ جب ہم لوٹے تو ہم پر یہ راز کھلا کہ شاتھا بہت سے شیطانی کاموں میں ملوث ہو چکی ہے۔ اسے منع کیا مگر وہ باز نہ آئی۔ اس سے قبل کہ میرا باپ ناگ دیوی کو باخبر کرتا وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ وہ میرے باپ کے وہ تمام راستے جو محل کے اندر تک آتے تھے بند کر چکی تھی۔ میرا باپ کتنے سالوں تک صحرا کا قیدی بن کر رہ گیا، نہ محل داخل ہو سکتا تھا نہ صحرا سے باہر جا سکتا تھا۔ مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اب وہ شاتھا کے اس پہ کیے گئے جادو سے آزاد ہو چکا ہے، کیونکہ شاتھا کے ساتھ اس سے جڑا ہر جادو بھی اپنی موت مر چکا ہے۔ ہم سب آزاد ہو چکے ہیں ساشا۔ سنجبیل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں سکون ہی سکون تھا۔ کامن، شاتھا تمہاری ماں تھی، تم اس سے لڑے، اسے مارنا چاہتے تھے۔ تمہارا دل ایک بار بھی نہیں ڈگمگایا، ایک بار بھی نرم نہیں پڑا کہ اسے نہ تکلیف دوں، اسے چھوڑ دوں یا تم مجھے روک لو کچھ بھی کرنے سے، کیونکہ آخر کو وہ تمہاری ماں ہے۔ اور میں سمجھ نہیں پا رہی کہ اس نے تمہیں پہچانا کیوں نہیں، آخر کو تم اس کے بیٹے ہو۔ نہ جانے کیوں کامن کو معلوم پڑ گیا تھا کہ وہ یہی سوال کرنے والی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب اس نے مجھے خود سے دور کیا تب میں 14-15 سال کا تھا۔ وہ میرا بچپن پہچان سکتی ہے مگر میری جوانی نہیں۔ کامن کے اس جواب پر زنجبیل نے ہمیشہ کی طرح اپنی کمکلی کو کوسا۔ ابھی تو اس نے بتایا تھا کہ وہ برسوں سے صحرائی دنیا چھوڑ کر پہاڑی دنیا میں جا بسا تھا اور کبھی شاتھا اور وہ اس کے بعد نہ ملے۔ رہی دوسری بات، تو ہاں شاتھا میری ماں تھی، مگر وہ ماں جس نے کبھی مجھے اپنا بیٹا سمجھا ہی نہیں، جس نے ہمیشہ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھا کیونکہ میں اس کا نہیں باپ کا حمایتی تھا۔ وہ ماں جس نے شوہر کے ساتھ بیٹے کو بھی اپنی زندگی سے نکال باہر کیا اور پلٹ کر خبر بھی نہ لی، اور جس کی وجہ سے میرا باپ اتنے سالوں تک قید کی اذیت کاٹتا رہا۔ وہ ماں جو ایک ظالم عورت تھی، جو ایک عورت کا ہی خون چاہتی تھی، کتنے سالوں تک ایک نیک اور مہان عورت کو اندر ہی اندر موت کے قریب پہنچانے کی کوشش کرتی رہی اور پھر کسی کا حق چھین کر کسی کی موت کی وجہ بن کر تخت پر بیٹھ گئی۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو تو اپنی زندگی سے نکال ہی چکی تھی، دوسروں کی اولادوں کو بھی گھروں سے اٹھوا کر محل کا قیدی بناتی رہی، پل پل معصوموں پر ظلم کرتی رہی۔ وہ ماں جس نے ملکہ کی کو مار ڈالا۔ وہ ماں جو تمہارے ماں بابا کو اتنے برسوں سے قید کیے ہوئی تھی، جس کے اندر رحم کا مادہ یکسر ختم ہو چکا تھا، جو سب تباہ کر دینا چاہتی تھی، جسے طاقت کی ہوس تھی، جو انسانی جانوں کا خون چاہتی تھی، لوگوں کے ہونٹوں سے مسکراہٹیں چھین کر انہیں اذیت دیتی تھی، انہیں تڑپا تڑپا کر مارتی تھی۔ اس ماں سے مجھے محبت کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے تمہیں بتانے کے لیے اسے ماں کس دل سے کہا یہ میں ہی جانتا ہوں، ورنہ مجھے اس عورت سے اتنی نفرت تھی کہ سوچ ہے تمہاری۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ کوئی اپنی ماں سے اتنی نفرت بھی کر سکتا ہے، مگر مجھے تھی، اور تمہاری یہ حیرت جلد ہی ختم ہوتی رہے گی اگر تم بار بار خود سے یہ کہتی رہو کہ کامن کی ماں کوئی اور نہیں بلکہ شاتھا تھی، اور شاتھا کیسی تھی یہ میں اور تم اور ہر کوئی بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد کامن نے گہری سانس خارج کی اور آنکھیں موند گیا۔ سنجبیل کا دل کیا کہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، اسے کچھ حوصلہ دے، کیونکہ یہ سب باتیں جو اس نے کہی تھیں وہ کہنا بہت تکلیف دہ تھا۔ تمہاری زندگی میں بہت سے اچھے لوگ ہیں، تمہارا باپ، تمہاری ملکہ، میرے ماں بابا، ناگ محل اور کوشک کے لوگ، تو پھر تمہیں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں۔ ہاں شاتھا جیسی ماں کی تمہیں ضرورت بھی نہ تھی، اور ویسے بھی اب سے تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہوگا، وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ سنجبیل نے واقعی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا۔ اور تم، کیا تم نہیں ہوگی ان اچھے لوگوں میں؟ وہ نامعلوم پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ جان نہ پائی۔ تمہارا یہ سوال پوچھنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ تم اچھے سے جانتی ہو کامن کہ میرا کہاں اور کن کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جب اسے سمجھ آئی کہ یہ سوال ہی ہے تو جواب دیتی بنا اس کی طرف دیکھتی بولی، وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ بھی ان اچھے لوگوں میں شمار کی جائے، مگر اس کے لیے اس کا یہاں ہونا بنتا تھا۔ مگر وہ یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو یہاں سے جا رہی تھی وہاں جہاں سے وہ آئی تھی۔ کبھی کبھی کچھ سوالوں کے جواب معلوم ہوتے ہیں، پھر بھی دل پوچھ بیٹھتا ہے، یہ بھی تم جانتی ہو۔ وہ تھکان زدہ لہجے میں گویا ہوا۔ سنجبیل کو اس کی بات سے اتفاق کرنا پڑا کیونکہ وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔
اکثر باتوں کے جواب جانتے ہوئے بھی انسان زبان سے پوچھ بیٹھا ہے، اس کا دل دوسرے کی زبان سے وہ جواب جاننے کا متمنی ہوتا ہے جس سے وہ پہلے ہی باخبر ہوتا ہے۔ ہمیں اب اپنا سفر شروع کرنا چاہیے کامن، کیونکہ میرے اپنی دنیا میں جانے کا وقت اب قریب ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی تو کامن نے ایک بار پھر ایک سرد آہ خارج کی اور بنا مزید کوئی بات کیے خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے جبکہ سانپ کی صورت اختیار کر گیا۔ شاطھا کا بے جان وجود کنویں میں ڈول رہا تھا، اس کا یہی انجام تھا اور وہ اپنے انجام کو آج زنجبیل کے ہاتھوں پہنچ چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑی تھیں، اداس، گمسم، خاموش، مگر کسی کو تو بولنے کی شروعات کرنی تھی تو آخر شانیفہ بولی، تم مت جاؤ ساشا۔ یہ کہتے ہوئے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے بے مول ہوا۔ زنجبیل کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ مجھے جانا ہی ہوگا شانیفہ، میں یہاں نہیں رک سکتی۔ میری دنیا اور وہاں کے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، اور کچھ تو بہت بے صبری سے۔ ان کچھ میں اس کے تایا ابا سب سے آگے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کتنی بے صبری سے وہ افغان کا انتظار کر رہے ہوں گے جسے وہ اپنے ساتھ لے کر لوٹنے والی تھی۔ میرے لیے بھی یہاں سے جانا بہت مشکل ہو رہا ہے، مگر یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ مجھے کہاں رہنا ہے۔ یہ فیصلہ صاف ہے کہ میں جہاں سے آئی ہوں وہی میری زندگی ہے، اور میری زندگی سے جڑے بہت پیارے لوگ بھی، اور ان پیارے لوگوں میں رائم بھی شامل ہیں۔ وہ خاموش ہوئی تو شانیفہ بولی، مگر اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ فوری طور پر وہ ہاں یا نہ میں جواب نہ دے سکی۔ ظاہری سی بات ہے، وہ میرا شوہر ہے اور بہت اچھا بھی ہے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تو وہ بولی تھی، جبکہ اس جواب پر شانیفہ نے ایک سرد آہ خارج کی۔ شانیفہ دیویوں جیسا لباس پہنے کھڑی تھی، سر پر تاج تھا اور اس پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کے چہرے کی داغ کی وجہ سے اس سے ہر کوئی خار کھاتا تھا، یہاں تک کہ شاطھا بھی اس کا ورود بمشکل اپنے ساتھ برداشت کرتی تھی، آج وہی لڑکی یہ تخت سنبھالے ہوئی تھی اور ہر کوئی اس کی خدمت میں پیش ہوئے جا رہا تھا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، سچ میں، یہاں دیوی کی حیثیت سے کھڑی تم واقعی دیوی ہی لگ رہی ہو۔ زنجبیل نے یہ کہتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ یہ وقت بہت کٹھن ہے ساشا، میں کیسے تمہیں یہاں سے جاتا دیکھ پاؤں گی، آخر کیسے؟ وہ اس کی تعریف کے جواب میں یہ بولی اور پھر اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زنجبیل کو بھی لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ ساری اور کاشا تو کب کے کوشک کے لیے روانہ ہو چکے تھے، جبکہ اب زنجبیل کو بھی کامن کے ساتھ ہی جانا تھا۔ آنے والے کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہوتا ہے شانیفہ، اور میں تو ویسے بھی جانے کے لیے ہی آئی تھی، میں یہاں بھلا کیسے رک سکتی ہوں؟ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، میرا یہاں کام تمام ہوا، پہلے میں قید تھی اب آزاد ہوں۔ وہ اسے خود سے الگ کرتی دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیتی بولی، کچھ دن رک جاؤ، صرف کچھ دن۔ بھرائی آواز میں اس نے التجا کی۔ زنجبیل کا دل بھی اشک بار ہوا۔ رک بھی جاؤں تو کیا ہوگا؟ دن گزرنے کے لیے ہوتے ہیں، گزر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ ہفتہ یا 2 ہفتے، مگر یہاں سال بھی گزر جائے تو تم مجھے میرے جانے کے وقت پھر سے روکنے کی ہی خواہش کرو گی۔ جب مجھے کل بھی جانا ہی ہے تو آج کیوں نہیں؟ بلکہ شانیفہ مجھے اب ہر صورت جانا ہے، مجھے افغان کو اس کے باپ سے ملانا ہے جو اس کی جدائی میں بستر سے جا لگا ہے، جو اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ مجھے جانا ہی ہوگا، مت روکو پلیز مجھے۔ اب کہ زنجبیل نے التجا کی تو شانیفہ دل پہ پتھر رکھتی مسکرائی۔ کس دل سے یہ جھوٹی مسکراہٹ لبوں پر لائی تھی کہ وہی جانتی تھی، مگر وہ سمجھ گئی کہ اپنے دوست کو جاتے وقت امتحان میں نہیں ڈالنا، اس کا جانا آسان کرنا ہے نہ کہ مشکل۔ ٹھیک ہے ساشا، میں تمہیں اب نہیں روکوں گی، مگر کیا تم کبھی دوبارہ ہماری دنیا میں آ سکو گی؟ کیا تم مجھے یہ کہہ سکتی ہو کہ میرا انتظار کرنا، میں پھر جلد آؤں گی؟ کم از کم یہ امید تو دلا سکتی ہو نا؟ کتنی امید سے وہ پوچھ رہی تھی، مگر زنجبیل تو خود یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پھر کبھی دوبارہ یہاں آ سکے گی، اپنی اس پیاری سی دوست سے مل سکے گی یا نہیں۔ تو پھر بھلا اسے کیسے امید دلاتی؟ شانیفہ کو لگا اگر وہ نہیں بولے گی تو اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا، مگر وہ تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ امید طلب نظروں سے زنجبیل کو دیکھے جا رہی تھی جب کامن بول اٹھا۔ ہاں، وہ وہیں کھڑا تھا ان سے کچھ فاصلے پر، مگر وہ دونوں اپنے ملنے ملانے میں اسے یکسر بھولے بیٹھی تھی۔ ہاں، یہ دوبارہ ضرور آ سکتی ہے یہاں، اس کا یہ کہنا تھا کہ شانیفہ کے ساتھ خود زنجبیل کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں، لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ یہ اس کی دنیا ہے، اصل دنیا۔ بھلے کہ اسے اپنی اصل دنیا مانے یا نہ مانے، مگر اس کا یہاں سے ناتا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ مزید گویا ہوا تھا جبکہ زنجبیل کا دل ہول اٹھا تھا کہ میں یہ ناتا ختم کرنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ زنجبیل جو یہاں آنے پہ دعائیں کرتی تھی کہ کسی طرح واپس لوٹ جائے، نکل جائے ان دنیاؤں سے،
اور سوچتی تھی کہ جب وہ یہاں سے جائے گی تو شکر ادا کرے گی، خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ وہیں زنجبیل اب بے حد اداس کھڑی تھی۔ خوشی مکمل طور پر منا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ یہاں سے جانے پر، دعائیں پوری ہونے پر مکمل خوش نہیں تھی، کیونکہ وہ جس طرح پچھلی دنیا میں اپنوں کو چھوڑ کر آئی تھی، اسی طرح یہاں بھی بہت سے اپنے چھوڑ کر جا رہی تھی، اور اپنوں کو چھوڑنا، ان کے بغیر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر اب کامن کی بات سن کر اس کے دل سے گویا کوئی پہاڑ جتنا بوجھ اتر آیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دوبارہ بھی یہاں آ سکتی ہے، دوبارہ ان دنیاؤں میں جہاں سے جانے کے لیے وہ روتی تھی، اور اب جانے پر وہ رو رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو کامن؟ میں واقعی یہاں پھر آ سکتی ہوں؟ یقین کی خاطر اس نے کامن کو دوبارہ اپنی بات دہرانے پر مجبور کیا۔ ہاں ساشا، تم ضرور آ سکتی ہو، مگر صرف تم ہی، اور وہ بھی صرف اس راستے سے جہاں سے پہلے آئی تھی، اور وہ راستہ تمہیں پہاڑی دنیا میں لا کھڑا کرے گا۔ پھر وہاں سے تم جس دنیا میں بھی جانا چاہو جا سکتی ہو۔ کامن اب کے تفصیلاً گویا ہوا تو زنجبیل نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اوہ ساشا، میں یہ سن کر بہت خوش ہوں، مگر افسوس کہ میرا جب دل کرے گا میں نہیں آ سکوں گی تمہارے پاس۔ ہاں پر تم ضرور جلد آنا ہم سب سے ملنے، وہ بولی تو زنجبیل مسکرا اٹھی۔ میں ضرور آؤں گی، یہ دیکھنے کہ محترمہ شانیفہ اپنی ذمہ داری کو کس طرح لے کر چل رہی ہیں۔ زنجبیل نے ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دی۔ تم فکر مت کرو، تمہیں کبھی بھی میری طرف سے مایوسی نہیں ہوگی، میں پورے دل سے اس ذمہ داری کو نبھاؤں گی، مرتے دم تک اس تخت سے وفاداری نبھاؤں گی، یہ وعدہ ہے تمہاری دوست کا، وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ یہ ہوئی نا بات، مجھے تم پر پورا یقین ہے، میں جانتی ہوں تم میرا یقین کبھی نہیں توڑو گی۔ اوہ شانیفہ، میں تمہیں بہت بہت زیادہ یاد کرنے والی ہوں، یہ کہتی ہوئی اب کے زنجبیل اس کے گلے لگ گئی۔ جبکہ میں تو ابھی سے کرنے لگی ہوں، تمہارا سفر اچھا گزرے، میں جانتی ہوں کہ تمہارے ماں بابا وہاں پہنچنے ہی والے ہوں گے، اور جاتے ہی سب سے پہلے اپنے وجود سے انہیں خوشی بری حیرت سے ہکا بکا کر دیں گے، کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ ان کا ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہوگا کہ شاتھا اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ پھر بھی وہ ایک ایک بات بتائیں گے، اور ملکہ تمہارے آنے کی بے صبری سے راہ تکنے لگیں گی۔ میں ان کے لیے بہت خوش ہوں، بلکہ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، تو زنجبیل اس سے الگ ہوتی استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ اس کے لیے خوش تھی تو پھر ایسی کیا بات تھی جو مگر پر آ کر رک گئی؟ مگر کیا شانیفہ؟ اس نے استفسار کی۔ مگر میں دعا کروں گی کہ جس کے ساتھ تمہاری خوشی ہے وہ تمہاری زندگی میں لوٹ آئے، اور پھر کبھی کہیں نہ جائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی آزردہ سی ہوئی، جبکہ زنجبیل پس مردہ مسکراہٹ لیے بات بدل گئی۔ میرے خیال سے اب مجھے چلنا چاہیے، سفر میں بھی وقت لگ جائے گا، اور ملکہ کو میں زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتی۔ وہ شانیفہ کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں محبت سے دباتی پلٹ گئی، جبکہ اس کا پلٹنا شانیفہ کے دل میں گھونسا برسا گیا، جس کے سبب درد بھری ٹھیس اٹھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازہ پار کرنے سے قبل رکی، دل چاہا پلٹ کر دیکھے، مگر وہ جانتی تھی کہ شانیفہ رو رہی ہوگی، اور وہ اس کی آخری روتی نظریں اپنی آنکھوں میں بسائے نہیں جانا چاہتی تھی، جبکہ شانیفہ بھی اس کی بھیگی آنکھوں کو نہ دیکھنے کی خاطر اس کے رکتے ہی رخ پھیر گئی۔ زنجبیل بنا پیچھے مڑے ہی آگے بڑھ گئی، دونوں ہی نہیں جانتی تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ تو تم چلی گئی ساشا، مگر میں تمہارا انتظار کروں گی، اور یہ انتظار آج سے ہی شروع ہوا۔ ایک سرد خارج کرتی وہ تھکن زدہ وجود لیے تخت پر براجمان ہو گئی، اور آنکھیں موند گئی۔ وہ یقیناً ابھی سے اپنے اور زنجبیل کے ایک ساتھ گزارے دنوں کو یاد کرنے لگی تھی۔ وہ زنجبیل جو یہاں کنیز بن کے آئی اور اس کی دوست بھی بن گئی، ان کی طرح کاموں سے چور ہوتی رہی، قید میں ڈالی گئی، ظلم کا نشانہ بنی، اور پھر آخر میں ظالم کو مات دے کر اسے کنیز کی حیثیت سے نکال کر دیوی کا رتبہ عطا کرتی، تخت جیسی اتنی بڑی ذمہ داری اس کے سپرد کر گئی۔ شانیفہ یہ سوچ کر مسکرا دی کہ اب دوبارہ جب وہ آئے گی تو کسی کنیز نہیں بلکہ صرف اس کی دوست کی حیثیت سے آئے گی، کسی ظلم کا نشانہ نہیں بنے گی، بلکہ اس کی آمد کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، کسی قید کی نظر نہیں ہوگی بلکہ اس تخت پر اس کے برابر بیٹھے گی، کسی سخت فرشی بستر پر رات نہیں گزارے گی بلکہ اسے نرم و گداز بستر پیش کیا جائے گا۔ وہ خود کنیز نہیں ہوگی بلکہ اس کی خدمت کے لیے کئی کنیزیں اس کے آگے پیچھے کھڑی کی جائیں گی، کیونکہ وہ یہاں اس سب کی حقدار تھی، اصل دیوی تو وہ تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ دونوں قدم سے قدم ملاتے صحرا سے پہاڑی دنیا کا سفر طے کر رہے تھے۔ زنجبیل مسکرا رہی تھی۔ یہ تم کس خوشی میں مسکرا رہی ہو؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ کامن نے اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا تو ایک ابرو چکاتا پوچھ بیٹھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟
کیونکہ آج مجھے خوشی ہی بہت ہے، جو چاہا وہ ہو ہی گیا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، سب اچھا ہو گیا۔ وہ جواباً ایک مسکراہٹ اس کے سپرد کرتی بولی تو کامن اب کے سینے پہ ہاتھ باندھے پھر سے اسی انداز میں اسے دیکھتا بولا، ہاں بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے، مگر اس وقت تم میرے سوال کا غلط جواب دے رہی ہو۔ تمہاری یہ مسکراہٹ کسی اور سبب ہے، تو جو سچ ہے وہ بتاؤ۔ کامن کی اس بات پر اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ اور اگر میں نہ بتاؤں تو؟ وہ ایک ادا سے بولی۔ تو ٹھیک ہے، مت بتاؤ، مجھے منتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، نہ ہی جاننے کا کوئی شوق۔ وہ یہ کہتا اپنے قدموں میں تیزی لے آیا، جبکہ زنجبیل کو اس سے اس جواب کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اسے تو لگا کہ کامن واقعی اس کی منتیں کرے گا، مگر یہاں تو الٹ ہی ہو گیا۔ ارے رکو تو صحیح، وہ بھی تیز چلتی اس کی ہم قدم ہوئی۔ اچھا چلو نہ کرو منتیں، اور بھلے تمہیں شوق بھی نہیں جاننے کا، مگر میں پھر بھی ضرور بتاؤں گی کہ میں کیوں مسکرا رہی تھی۔ اچھا تو پھر بتاؤ، وہ بھی پہلے جیسے لہجے میں گویا ہوا، کیونکہ تم کبھی میرے سامنے ظاہر نہیں ہوتے تھے، اور کیسے اترا کر کہتے تھے کہ میں کامن ہوں، کامن مطلب پوشیدہ رہنے والا۔ میں کسی کے سامنے نہیں آتا، اگر آؤں بھی تو اپنا اصلی روپ نہیں دکھاتا، کیونکہ میری خوبصورتی کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ زنجبیل باقاعدہ اس کی نقل اتارتی بولی، مگر اب دیکھو تم میرے سامنے ظاہر ہو چکی ہو، اور تمہاری یہ خوبصورتی میں برداشت بھی کر رہی ہوں۔ یعنی تم مجھے یہاں غائبانہ وجود میں لائے مگر واپس اپنے ظاہری وجود کے ساتھ لے جا رہے ہو۔ اس نے مزے سے کہتے ہوئے اپنے مسکرانے کی وجہ بتا دی، جس پر کامن اندر ہی اندر مسکرا دیا، مگر بظاہر وہ بھی مزے سے بولا، میں نے کب کہا تھا کہ میں کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا؟ بلکہ تم بھول گئی شاید کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے اصل روپ میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اس نے اصل پہ زور دیتے ہوئے کہا، او مائی گاڈ، تو یعنی تم اس وقت؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ہاں تم بالکل صحیح سمجھی، میں اس وقت بھی اپنے اصل روپ میں موجود نہیں ہوں، تبھی تو تم میری یہ خوبصورتی برداشت کر پا رہی ہو، ورنہ کہاں کر پاتی، بلکہ کش کھا کر بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ آخری بات اس نے آنکھوں میں شرارت لیے کہی تھی، جبکہ زنجبیل کش کھا کر بے ہوش تو شاید اب بھی ہو جاتی، یعنی وہ اس روپ میں بھی اس قدر خوبصورت ہے اور وہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی، تو اگر وہ اپنی اصل خوبصورتی اس پہ ظاہر کر دیتا تو تب اس کی کیا حالت ہوتی؟ وہ کامن ہے، صرف کامن، یعنی چھپا رہنے والا، اگر ظاہر ہو بھی تو تب بھی اسے کامن ہی کہیں گے، کیونکہ وہ اپنا اصلی روپ ظاہر نہیں کرتا، اس صورت میں بھی اپنا اصل چھپائے ہی رکھتا ہے، حتیٰ کہ آج تک میں بھی اس کا اصلی روپ دیکھ نہیں پائی۔ اسے ملکہ کے کامن کے متعلق کہے الفاظ یاد آ گئے، جب وہ آج تک ملکہ کے سامنے اپنے اصل روپ میں ظاہر نہیں ہوا تھا تو بھلا اس کے سامنے کیسے ہو جاتا؟ اف زنجبیل، تم بھی کتنی بے وقوف تھی، خواہ خواہ خوش ہوئے جا رہی تھی کہ تم نے کامن کو دیکھ لیا۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے میری بات سن کر گہرا صدمہ لگا ہے۔ کامن پھر سے شرارتاً گویا ہوا تو وہ خیالوں سے نکلی، تم کسی اور کا روپ اپنائے ہوئے ہو، یہ جان کر اب مجھے لگ رہا ہے جیسے تم وہ کامن ہو ہی نہیں جسے میں جانتی ہوں، تم تو کوئی اور ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم غائب ہی ہو جاؤ، کم از کم مجھے لگے گا کہ واقعی اب پرانے والا کامن میرے ساتھ ہے۔ اس کی بات تو ٹھیک تھی، مگر کامن جانتا تھا کہ اگر وہ غائب ہو گیا تو وہ جو اب ایسا بول رہی ہے تب یہی اس سے واپس ظاہر ہونے کی درخواست کرے گی، تبھی غائب نہ ہوا۔ ایک بات تو بتاؤ، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں پوچھو۔ یاد ہے یہاں آتے وقت تم نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے بھی ایک لڑکی بہت اچھی لگتی ہے، بے حد اچھی، کلیلہ یعنی محبوبہ ہے میری، بہت محبت ہے اس سے۔ محبت کا پوچھو تو بیان کرنا مشکل ہے، مگر اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، اس بات کا دکھ تو بہت ہے مگر گلہ نہیں۔ فی الحال تو وہ میری کبشہ ہے، میری قادن ہے، مگر کامن تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی ہے کون، اور یہ کبشہ اور قادن کیا ہے تم نے تب یہ بھی نہیں بتایا، اب تو بتا دو۔ وہ بات جس سے تب کامن کو لگا تھا کہ وہ جان چھڑوا گیا اور وہ اسے بھول گئی، مگر نہیں، آج پھر وہ پوچھ رہی تھی۔ اوف، یہ بھولی کیوں نہیں، ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ خیر کبشہ اور قادن تو وہ آج بھی ہے، مگر ان کے مطلب میں تمہیں ہرگز نہیں بتاؤں گا، وہ مزے سے گویا ہوا۔ پلیز بتا دو نا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ زنجبیل نے اصرار کیا، مگر اس کی بات پر کامن کا قہقہا چھوٹ گیا۔ تمہارا اصرار کرنا بیکار ہے، اگر اتنا ہی اشتیاق ہے جاننے کا تو خود پتہ لگوا لو، تمہیں ان کا مطلب بتانے والے بہت ملیں گے۔ تو یعنی تم خود نہیں بتاؤ گے؟ ایک آخری بار اس نے پوچھنا چاہا۔ بالکل نہیں، وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا بولا، تو وہ چپ ہی رہی، مزید نہ پوچھا، کیونکہ اگر وہ ان کے مطلب نہیں بتا رہا تھا تو یہ بھلا کیوں بتاتا کہ اس کی محبوبہ کون ہے؟ وہ دونوں باتیں کرتے تیز تیز چل رہے تھے جب انہیں چھن چھن کی آواز آئی۔ زنجبیل کے فوراً کان کھڑے ہوئے، یہ وہی ناک تھا مگر آج شہنا نہیں بج رہی تھی۔ کامن یہ تمہارا؟ ہاں وہی ہے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کامن نے سر ہلاتے ہوئے کہا،
تم ملو گے نہیں؟ انہیں بتاؤ گے نہیں کہ تمہاری ماں؟ وہ بولتے بولتے رکی اور زبان دانتوں تلے دبائی۔ مطلب کہ ساشا مر چکی ہے، بلکہ ماری جا چکی ہے، وہ اب آزاد ہو چکے ہیں۔ سنجبیل کی بات پر وہ مسکرایا اور بولا، میرے بتانے سے قبل ہی وہ جان چکا ہوگا، اور تم ذرا ٹھہری رہو، مجھے یا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یقیناً اسی طرف آ رہا ہے۔ سنجبیل نے غور کیا، واقعی چھن چھن کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اونٹ جو دور دکھائی دے رہا تھا پاس آتا جا رہا تھا، اور اس پہ یقیناً کامن کا باپ سوار تھا، مگر ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اس نے یہ بھی غور کیا کہ کامن اپنے باپ کے متعلق ان کے بجائے اس کہہ کر بات کرتا تھا۔ شاید ان میں یہی طرز تخاطب تھا۔ کیوں، انہیں الہام ہوتے ہیں کیا؟ وہ جھٹ سے بولی۔ اپنی آزادی کے تو واقعی اکثر قیدیوں کو الہام ہو جایا کرتے ہیں، مگر شاید تم یہ بات بھول چکی ہو کہ تم نے بہت سے لوگوں کو آزاد کیا ہے جو اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، اور شاتھا مر چکی ہے، اس کا کیا انجام ہوا ہے اس بات کو پورے صحرا میں پھیلا چکے ہیں۔ اف، ایک تو میں ہر بات بھول جاتی ہوں۔ وہ خود ہی کو ٹپٹنے لگی۔ اونٹ بالکل ان کے پاس آ کر رکا تھا۔ زنجبیل نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ کامن تو کامن، اس کا باپ بھی حسن میں حسینوں کو مات دینے والا تھا۔ وہ اچھا بھلا جوان معلوم ہو رہا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، ناگوں کی عمریں اتنی ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم دوبارہ ملیں تو یہ بات نہ کریں کہ دیوی کو مات کیسے دینی ہے، بلکہ یہ بات کریں کہ اسے مات کس طرح دی گئی، کس طرح اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، کس طرح اس کا نام صحرائی مٹی سے دھول کی طرح اڑا دیا گیا۔ تو اب میں تم سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے آخر اتنا بڑا کارنامہ کسے سر انجام دے دیا؟ وہ اونٹ سے اتر کر اب ان کے روبرو کھڑا تھا، اور ساتھ ہی بیٹے کو آگے بڑھ کر سینے سے لگایا تھا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ ایک عام انسان شاتھا کو مات تبھی دے سکتا ہے جب اس کے پاس یاقوت ہو، اور میرے پاس وہ یاقوت تھا جسے میں نے اس کی اصل جگہ پر پہنچا دیا، اور پھر میرے لیے کچھ مشکل نہ رہا۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ شاتھا کے انجام میں کامن اور میری دوست کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سنجبیل کسی بھی صورت سارا کریڈٹ خود لینے کو تیار نہیں تھی، اور سچ ہی میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، اور تم نے آج مجھ پر لاگو کی گئی حد سے نجات دلا دی۔ میں آزاد ہوں اس دنیا سے، اب کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ تمہیں نہیں پتہ کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ خوشی واقعی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میرا اس میں کوئی اتنا بڑا عمل دخل نہیں، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہے تو پھر کامن کو کہنا بھی بنتا ہے، کیونکہ یہ بھی میرا مددگار رہا ہے۔ اس کی بات پر وہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا۔ تم واقعی میرے قابل بیٹے ہو، تمہارا شکریہ میرے بیٹے، وہ محبت سے گویا ہوئے۔ آخر بیٹا بھی تو اس عظیم باپ کا ہوں، قابل تو ہوں گا ہی، وہ جواباً اس کے گلے لگتا بولا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، جانتا ہوں ملکہ کو انتظار ہوگا تم لوگوں کا، اس لیے تم دونوں اب جاؤ، میں بھی جلد ہی لوٹوں گا، مگر ناگ محل سے ہو کر۔ وہ انہیں رخصت کرنے کو تھا۔ جانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ شنیفہ اور کامن کے ساتھ ساتھ شاتھا کے خاتمے میں آپ کا بھی ہاتھ ضرور ہے۔ زنجبیل کی اس بات پر اس کے ساتھ ساتھ کامن بھی الجھا کہ کیسے؟ میرا ہاتھ مگر کیسے؟ اس نے پوچھ بھی ڈالا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ ہر طاقتور کی بھی ایک کمزوری ہوتی ہے، بس اس کمزوری کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، پھر مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نہیں تو بازی طاقتور ہی لیتا ہے، تو بس میں نے اس کی کمزوری جان لی، اور اس کمزوری نے بھی مجھے کافی وقت دے دیا حالات کو سمجھنے کا، سوچنے کا کہ آگے کیا کرنا چاہیے، بلکہ میں نے تو اسے موت بھی وہی دی جو اس کی کمزوری سے جڑی تھی، اس نے تفصیلاً بتایا۔ تم بہت سمجھدار ہو۔ انہوں نے اس کی تعریف میں صرف اتنا ہی کہا۔ چلیں کامن؟ اب کہ وہ بھی جانے کو تیار ہوئی۔ ہاں چلو۔ ایک مسکان اپنے باپ کے سپرد کرتا وہ چل پڑا۔ وہ صحرا کے سفر میں ہی تھے جب سورج طلوع ہو گیا، اور صبح کی روشنی میں زنجبیل نے کتنی ہی بار نظریں بچا بچا کر کامن کو دیکھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے اصل روپ میں نہیں ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔